السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سپورٹس بلیٹن میں بات کریں گے فیفا ویمنز ورلڈ کپ کے حوالے سے۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی، اور ابھی رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ اور اب ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ دس محرم بوقت شام حسین زخم ہی زخم تھے تمام شہدائے کربلا کو خراج عقیدت۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کے اسلام کی سربلندی اور حق و صداقت کے لیے عظیم قربانی کو سلام۔ یوم عاشور پر ملک بھر میں علم، تعزیے اور ذوالجناح کے جلوس۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات۔ واقعہ کربلا زندگی کے تمام پہلوؤں میں انصاف، ہمدردی اور استقامت کے اصولوں کو برقرار رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کسی خاص وقت یا مقام تک محدود نہیں، یہ سرحدوں سے بالا تر ہے۔ شہدائے کربلا نے ظلم، جبر اور ناانصافی کا مقابلہ کیا۔ حق پر ڈٹے رہنے اور مقاصد کے حصول کی راہ میں تمام رکاوٹوں کو ثابت قدمی، قربانی اور پختہ عزم سے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ واقعہ کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصولی موقف غیر متزلزل عزم، بہادری اور قربانی سے عبارت ہے۔ عاشورہ کے موقع پر مختلف مکاتب فکر کے درمیان مکالمے اور افہام و تفہیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے۔ اسلام کے بنیادی اصولوں پر عمل پیرا ہونے اور انہیں فروغ دینے کے عزم کی تجدید کرنا ہوگی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی۔ یکجاں دو کالب، ہر آزمائش پر پوری اترنے والی پاک چین دوستی کے نئے باب کا آغاز۔ صدر شی جن پنگ کے خصوصی نمائندے نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ 3 روزہ دورے پر کل اسلام آباد پہنچیں گے۔ پاکستانی قیادت سے دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اقتصادی راہداری کی 10ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ سندھ اسمبلی مدت مکمل ہونے سے 1-2 دن پہلے تحلیل کر سکتے ہیں۔ صوبے میں نگران سیٹ اپ کے لیے اپوزیشن سے رابطے میں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ ملک بھر میں عاشورہ محرم کے جلوس، مجالس کا اہتمام، شہدائے کربلا کو لازوال قربانیوں پر خراج عقیدت، کربلا میں ہونے والے مظالم کا بیان، خانوادہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزم و استقامت کو سلام، جلوسوں کے روٹس کی کیمروں کے ذریعے نگرانی، پولیس اور رینجرز کے ساتھ حساس مقامات پر پاک فوج کے دستے بھی تعینات۔ مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، سخت پابندیوں کے باوجود چند علاقوں میں محدود پیمانے پر عاشورہ کے جلوس نکالے گئے۔ اکثر مقامات پر قابض انتظامیہ نے جلوسوں کی اجازت نہ دی۔ کشمیریوں کا اسوہ حسینی پر عمل پیرا ہو کر جابر بھارتی حکومت سے آزادی کے لیے جد و جہد جاری رکھنے کا عزم۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، بالائے سندھ، خطہ پوٹوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کئی مقامات پر موسلا دھار بارش۔ اسلام آباد میں راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ جوب، پارکھان، کوہلو، سبی، نصیر آباد، خضدار میں موسلا دھار بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ پشاور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، وزیرستان، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، میاں والی، حافظ آباد، ناروال، لاہور، فیصل آباد اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی تیز بارش کا امکان۔ روس یوکرین کی نیٹو میں شمولیت روس کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے۔ یہ ناقابل قبول ہے کہ دشمن ہماری سرحدوں تک پہنچ جائے۔ روس کے خلاف ہائبرڈ جنگ کی تیاری میں مصروف ملکوں نے یوکرین جنگ کو ہوا دی۔ ہم نے کبھی بھی مذاکرات کا آپشن مسترد نہیں کیا۔ صدر ولادیمیر پوٹن۔
अमरीका ऑस्ट्रेलिया सालाना इजलास, दोनों ममालिक के खारजा और दिफा के वज़रा की शिरकत। अमरीका का ऑस्ट्रेलिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरक्की और गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की तैयारी में मुआविनत फराहम करने का ऐलान। मंसूबा तकनीकी महारत और दिफाई अड्डों को मजबूत बनाने में मदद देगा, अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन। जनूबी बहरा चीन में मजीद कशीदगी का खतरा, अमरीका का ताइवान के लिए 34 करोड़ 50 लाख डॉलर अस्करी इमदाद का ऐलान। पैकेज के तहत इंटेलिजेंस, निगरानी और जासूसी के आलात और छोटे हथियार फ्राहम किए जाएंगे। और फीफा विमेंस वर्ल्ड कप, फ्रांस की ब्राजील के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी। जमैका ने पनामा को 1-0 से हरा दिया। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। दस मोहर्रम बवक्त शाम हुसैन जख्म ही जख्म थे तमाम कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नवासे रसूल इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके जानिसार साथियों की मैदान करबला में अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तमाम शहरों और कस्बों में अलम, जुलजना और ताज़िए के जुलूस बरामद हुए। अज़ादारों ने नुहा खानी, मातम और जंजीर जनी के जरिए इमाम आली मकाम और शुहदाए करबला से अपनी अकीदत का इजहार किया। जुलूस के इख्तिताम पर मजालिस से शाम गरीबा हो रही हैं। उलमाए कराम दीन की सरबुलंदी और जालिम हुक्मरान के सामने कलमाए हक बुलंद करने पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके रफ़ाका की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मुहर्रम के जुलूसों के रूट्स और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के साथ हसास इलाकों में पाक फौज के दस्ते भी तैनात किए गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जानिसार साथियों के साथ मैदान करबला की जंग में जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। ये अजीम कुर्बानी हमें गैर मुतज़लज़ल ईमान, रास्तबाजी और इंसाफ के हुसूल का अनमोल सबक सिखाती है। यौम आशूर के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि वाक़या करबला का लाजवाल पैगाम हमें अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में इंसाफ, हमदर्दी और इस्तकामत के उसूलों को बरकरार रखने की तरगीब देता है। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी किसी ख़ास वक्त या मकाम तक महदूद नहीं थी। ये सरहदों से बालातर होकर नस्लों और बर्र आज़मों में मुसलमानों के साथ गूंजती है। ये एक यकीन दहानी है, याद दहानी है कि इंसाफ, मसावात और इंसानी वक़ार के लिए हमारी जिद्दोजहद को गैर मुतज़लज़ल अज़्म से हमकनार होना चाहिए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी कौम और उम्मत मुस्लिमा को जिन चैलेंजेस और आजमाइशों का सामना है उसमें हमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी से सबक हासिल करना चाहिए। हक पर डटे रहने और मकासद के हुसूल की राह में जो रुकावटें हायल होती हैं उन्हें सिर्फ साबित कदमी, कुर्बानी और पुख्ता अज़्म से ही दूर किया जा सकता है। यौम आशूर पर अपने पैगाम में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि करबला के मैदान में हक व बातिल का मारिका इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर जद्दोजहद थी जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उसूली मौक़िफ़, गैर मुतज़लज़ल बहादुरी और कुर्बानी से इबारत है। इमाम आली मकाम ने तादाद कम होने के बावजूद उसूलों और अक़दार से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया और इस्लाम की हकीकी तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने ख़ानदान और साथियों की जान की भी परवाह नहीं की। सदर ममलिकत ने कहा कि आशूरा के मौके पर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के दरमियान मुकालमे और फ़हम व तफ़हीम की अहमियत को भी याद रखना चाहिए। हमें इस्लाम के बुनियादी उसूलों, हमदर्दी, रवादारी, मुशावरत और समाजी इंसाफ के फ़रोग़ के लिए अपने अज़्म की तजदीद करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा है कि वाक़या करबला
عظیم مقاصد کی خاطر بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں اور بالآخر فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنے پیاروں کی جانیں قربان کر کے سکھایا کہ حق کے ساتھ دینے والا سر کٹتا ہے تو کٹ جائے مگر جھک نہیں سکتا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملک اور معاشرے میں یزیدی سوچ کسی بھی شکل میں ہو، ہمیں اس کے خلاف مزاحمت کا عزم دہراتے ہیں، کیونکہ حسینیت ظالم سے لڑنے اور مظلوم کا ساتھ دینے کا نام ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامو فوبیا میں مبتلا مٹھی بھر عناصر دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ مسلمانوں کی دل آزاری دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے۔ مہذب ملک ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ چین کے صدر شی جن پنگ کے خصوصی نمائندے، نائب وزیر اعظم اور کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے رکن ہی لائفنگ 3 روزہ دورے پر کل اسلام آباد پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی نائب وزیر اعظم پاکستانی قیادت سے 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے اور اقتصادی راہداری کی 10ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ نے چین کی بین الاقوامی اقتصادی تعلقات اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اقتصادی راہداری 1 بیلٹ 1 روڈ کا اہم منصوبہ ہے۔ انہوں نے نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کے چیئرمین کے طور پر سی پیک کے متعدد منصوبوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح تبادلہ اور مذاکرات کا حصہ ہے۔ چینی نائب وزیر اعظم کا دورہ دونوں ملکوں کے ہر آزمائش پر پوری اترنے والی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید وسعت دینے اور نئی راہیں تلاش کرنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ ناظرین، پاکستان چین اقتصادی راہداری خطے، معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کا ایک اہم منصوبہ ہے۔ اس گیم چینجر منصوبے کے تحت توانائی، انفراسٹرکچر، صنعتی اور زرعی ترقی کے پروجیکٹس پر کام جاری ہے۔ پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبہ ملک کی تاریخ میں سب سے بڑا ترقیاتی منصوبہ ہے جو 2013 میں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں شروع ہوا۔ گزشتہ 10 سال میں پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی شراکت داری کے اس تاریخ ساز منصوبے کے تحت پاکستان میں تقریباً $50 ارب سے زیادہ کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی۔ توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے شعبے میں ہونے والی سرمایہ کاری کے نتیجے میں 11,000 میگا واٹ بجلی قومی نظام میں شامل ہوئی۔ ٹرانسمیشن لائنز میں 900 کلومیٹر کا اضافہ ہوا اور 500 کلومیٹر کے قریب نئی شاہراہوں کا جال بچھایا گیا۔ سی پیک کے تحت ملک کے طول و عرض میں قائم ہونے والے رشقئی، دھابے جی، علامہ اقبال اور بوستان خصوصی اقتصادی زون سے اب تک 2 لاکھ سے زیادہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوئے اور صنعت، مینوفیکچرنگ اور فوڈ پروسیسنگ سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوئی۔ سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کے لیے چین کے صدر کی خصوصی ایلچی اور نائب پریمیئر لائفنگ 2 روزہ دورے پر کل پاکستان آئیں گے۔ ہائی لائفنگ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ چین کے تاریخ ساز منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں نمایاں کردار ادا کرنے والے ہی لائفنگ کا پاکستان میں سی پیک کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں بھی مرکزی کردار ہے۔ چین کے صدر کے خصوصی ایلچی کا یہ دورہ پاکستان اور چین اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید گہرا کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے معاون خصوصی ملک عبدالغفار ڈوگر نے لاہور میں ملاقات کی۔ انہوں نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کل متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر خارجہ اس دورے میں UAE کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد کے بھائی شیخ سعید بن زائد کے انتقال پر تعزیت بھی کریں گے اور مادام تساؤ میوزیم دبئی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے مومی مجسمے کی نقاب کشائی کی تقریب میں بھی شریک ہوں گے۔
سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سندھ اسمبلی کی مدت 13 اگست کو ختم ہو رہی ہے، تاہم ہم 1-2 دن پہلے بھی اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ صوبے میں نگراں حکومت کے لیے پارٹی قیادت سے رابطے میں ہے اور اس سلسلے میں اپوزیشن سے بھی رابطے میں ہے۔ آپس میں مشاورت تو اپوزیشن والے اپنی پارٹیوں سے، میں اپنی جو جماعت ہے اور ہماری لیڈرشپ ہے ان سے بات چیت ہو رہی ہو کریں گے، لیکن جو آفیشلی بات چیت ہوگی نا اس کے لیے 3 دن ہے ہمارے پاس، جب ڈیزالو ہونے کے بعد۔ تو اگر 11 کو ڈیزالو ہوتی ہے تو 12، 13، 14 3 دن ہے ہمارے پاس، 12 کو ڈیزالو ہوتی ہے 13، 14، 15، یہ بڑا کلیئر ہے۔ ایک سوال پر وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ الیکٹرک، ہیسکو اور سیبکو کے مسائل کے حوالے سے وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر سے بات کی ہے، امید ہے وہ عوام کے لیے حل نکالیں گے۔ کراچی سمیت سندھ کے تمام شہروں میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کی یاد میں علم، تعزیے اور دلجناق کے جلوس نکالے گئے۔ تفصیل ذیشان احمد سے۔ کراچی میں 10ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا کھارا در پر واقع قدیم امام بارگاہ حسینیہ ایرانیان پر اختتام پذیر ہوا۔ مرکزی جلوس میں شہر سے نکلنے والے چھوٹے بڑے جلوس شامل ہوتے رہے، جبکہ مرکزی جلوس میں علم، زلجنا اور تعزیے کے جلوس بھی شامل تھے۔ راستے بھر جلوس کے شرکا نوحہ پڑھتے رہے اور ماتم کرتے رہے۔ شرکا نے تبت سینٹر پر نماز ظہرین ادا کی۔ اس سے پہلے نشتر پارک میں مرکزی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے فلسفہ شہادت پر روشنی ڈالی۔ جلوس کے شرکا کے لیے راستے میں طبی کیمپس، سبیلوں اور لنگر کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ مرکزی جلوس کی نگرانی کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جلوس کی نگرانی کر رہی تھی، جبکہ بلند عمارتوں پر ماہر نشانہ باز تعینات تھے۔ جلوس کے شرکا کو واک تھرو گیٹ سے گزار کر اور مکمل تلاشی کے بعد جلوس میں شامل ہونے دیا گیا، جبکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ بھی جلوس کے ساتھ موجود رہا۔ کراچی سمیت صوبے بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد ہے اور دفعہ 144 نافذ ہے۔ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں جلوس کو مانیٹر کیا گیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں 10 محرم الحرام کے مرکزی جلوس کا فضائی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سینٹرل پولیس آفس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے جلوس کے لیے نصب مختلف سی سی ٹی وی کیمروں سے جلوس کا معائنہ کیا۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص نے کراچی میں عاشورہ کے مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے رینجرز کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کو سیکیورٹی انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں مرکزی جلوس قدم گاہ مولا علی سے برآمد ہوا، جو کہ امام بارگاہ کربلا دادن شاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ حیدرآباد میں وزیر اعلیٰ کو جلوس کی سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے 1027 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے، جبکہ جلوس کی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے بھی نگرانی کی گئی۔ سندھ کے دوسرے شہروں سکھر، لاڑکانہ، شکارپور، خیرپور، ٹھٹا، جامشورو، میرپور خاص اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی یوم عاشور کے جلوس نکالے گئے۔ عزاداران نوحے پڑھتے رہے اور ماتم کرتے رہے۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لاہور سمیت پنجاب کے تمام شہروں میں ماتمی جلوس نکالے گئے۔ تفصیل بتا رہے ہیں نوید حیات۔ لاہور میں مرکزی جلوس گزشتہ رات نثار حویلی اندرون موچی گیٹ سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا رنگ محل پہنچا، جہاں نماز ظہرین ادا کی گئی۔ بعد ازاں جلوس اونچی مسجد باٹی گیٹ پہنچا، جہاں شرکا نے نماز مغربین ادا کی۔ شہر کے مختلف علاقوں سے نکالے جانے والے جلوس بھی مرکزی جلوس میں شامل ہوتے گئے، جو لوئر مال سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ یوم عاشور کے موقع پر مجالس سے اعظام منعقد ہوئیں، جن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ ذاکرین اور علماء کرام نے کہا کہ واقعہ کربلا حق اور باطل کا مارکا تھا، جو ہمیں حق و صداقت کی خاطر باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے اور شہر بھر میں 11,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے یوم عاشور پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے لاہور شہر کا فضائی دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے مرکزی کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے شیخوپورہ میں یوم عاشور کے مرکزی جلوس کے روٹس کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ سیالکوٹ میں وفاقی وزیر خواجہ آصف نے بھی جلوس کے راستوں پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ حسینیت آج بھی زندہ ہے اور تا اب بھی زندہ رہے گی۔
اور یہ درس دیتی رہے گی نہ صرف مسلمانوں کو، نہ صرف کلمہ گو افراد کو، بلکہ ساری بنی نوع انسان کو یہ میسج دیتی رہے گی حسینیت کہ ظلم اور بربریت کے خلاف جو ہے وہ جنگ جاری ہے اور جاری رہے گی۔ نگران صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر نے ننکانہ صاحب کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ گجرانوالہ، فیصل آباد، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، جنگ، اوکارا، نارووال، پاک پتن، وزیر آباد اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں ذوالجناح کے جلوس نکالے گئے اور مجالس کا اہتمام کیا گیا، جن میں حق و صداقت کے لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے یوم عاشور کے موقع پر امن و امان کے قیام کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹیم ورک کے ساتھ صورتحال پرامن رکھنے میں کامیاب رہے۔ اتحاد اور مفاہمت کی فضا قائم رکھنے کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام کے مشکور ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج ان 10 دنوں کا 40,000 مجالس اور 10,000 پروسیشن تھے۔ 95% پنجاب کے علاقوں میں ہم نے موبائل سروس بند نہیں کی اور موبائل سروس ان سارے دنوں میں کھلی رہی۔ جہاں پہ صرف تھریٹ تھا، بہت زیادہ ہمیں تھا، ان جگہوں پہ ہم نے ضرور بند کی ہے۔ یہ 10 دن ہمارے لیے بڑے کریٹیکل تھے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، جتنا شکر کریں کم ہے کہ سب کے سب دن خیر خیریت سے گزر گئے۔ ناظرین، 10 محرم کو آج ہی کے روز اپنے نانا کے دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہونے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسی لازوال تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ حسین منی و انا من حسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر آ کر انہیں گود میں لیا، داہنے کان میں اذان دی اور بائیں میں اقامت کہی اور اپنی زبان منہ میں دے دی۔ پیغمبر کا مقدس لعاب دہن حضرت امام حسین علیہ السلام کی غذا بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن اپنے نواسے کا نام حسین رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ ہر ماں کے بچے اپنے والد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں سوائے فاطمہ کے بچوں کے، کیونکہ میں ان کا باپ اور نسب ہوں۔ اس طرح فاطمہ کی اولاد محمد کی اولاد ہے۔ جگر گوشائے علی و بطول حضرت امام حسین علیہ السلام خوبصورتی میں بے مثال تھے۔ شکل و صورت میں اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا مشابہت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاڈلے نواسوں کو کندھوں پر اٹھائے جا رہے تھے کہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ کتنی اچھی سواری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھنے کو اکثر بےتاب رہتے۔ ایک بار دوران خطبہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد آ گئے تو انہیں دیکھتے ہی آپ کی محبت غالب آ گئی۔ فوراً ممبر سے اترے اور دونوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ سجدے کی حالت میں سیدنا امام حسین اپنے نانا جان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب تک وہ پشت مبارک سے خود اتر نہ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ یہ بات فرماتے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم پاک آنسوں سے تر ہو گئی کہ جبرائیل نے بتایا کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض طف یعنی کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور اس مقام کی مٹی بھی لا کر دی۔ امام حسین چاہتے تو گوشہ نشینی اختیار کر کے پرسکون زندگی گزار سکتے تھے، لیکن نواسہ رسول نے اپنے نانا کے دین برحق کو اپنے ساتھیوں سمیت سر کٹا کر ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تفصیل ساجد اختر سے۔ پشاور شہر کی چھوٹی بڑی امام بارگاہوں سے تعزیے، علم اور شبیہ ذوالجناح کے 12 جلوس برآمد ہوئے۔ شہر میں 10 محرم کا پہلا ماتمی جلوس امام بارگاہ سید علی شاہ رضوی سے، جبکہ مرکزی جلوس قدیم امام بارگاہ حیدر شاہ سے برآمد ہوا۔ جلوسوں میں شامل عزادار سینہ کوبی اور زنجیر زنی کرتے رہے۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے واپس اپنی اپنی امام بارگاہوں پر اختتام پذیر ہو گئے۔ سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کے تحت جلوسوں کی تمام گزرگاہوں کو سیل کیا گیا تھا۔ کوہاٹی چوک میں قائم مرکزی پولیس کمانڈ پوسٹ سے پشاور شہر کی
की खुफिया कैमरों के जरिए निगरानी की गई। नौशहरा, मर्दान, हरिपुर, एबटाबाद, मानसेरा, कोहाट, हंगू, कुरम और अगजई, लकी मरवत, बनू, डीए खान और टांक में भी अलम, जुलजना और ताजिए के जुलूस निकाले गए। हसास शहरों में योम अशूर पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मातर रही। महकमे दाखिला और कबायली उमूर खैबर पुख्तनख्वा में कायम कंट्रोल रूम से सूबे के 14 हसास अजला में तमाम मजालिस और जुलूसों की मौसर निगरानी की जाती रही। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। आशूरा मुहर्रम के मौके पर कोयटा समेत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार अहमद। कोयटा में आशूरे मुहर्रम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद हुआ। हजार टाउन, मच और मारवाड़ से आने वाले दस्ते भी अलमदार रोड से मरकजी जुलूस में शामिल हुए। जुलूस शहर के वस्त में लियाकत बाजार, आर्ट स्कूल रोड, ऑर्चर्ड रोड और मिकांगी रोड से होता हुआ मगरिब के वक्त इमाम बारगाह नासिराबाद पहुंचकर खत्म हुआ। साकिरीन का तहरीक और फलसफे करबला पर खुतबात में कहना था कि मैदान करबला में इमाम हुसैन, अहले बैत और 72 रुफ़क़ाए हुसैन की कुर्बानी पूरे आलम इस्लाम के लिए रोल मॉडल है। करबला हक़ व बातिल की जंग में वो मार्का है जिसने तय कर दिया कि जंगें अददी अक्सरियत से नहीं बल्कि ईमान की ताकत से जीती जाती हैं। जुलूस के रूट पर स्नाइपर शूटर समेत 2000 पुलिस एफसी के 12 प्लाटून, जबकि शहर के अतराफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए भी 2000 से जायद पुलिस, लेवीस और बीसी जवान तैनात किए गए थे। जुलूस के रूट्स और इमाम बारगाहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए जिनकी मॉनिटरिंग सेंट्रल कंट्रोल रूम में की जाती रही। डेरा बुगटी, कोहलू, नसीराबाद, जाफराबाद, उस्ता मोहम्मद और सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से भी आज़ादारान हुसैन के जुलूस रिवायती अकीदत से निकाले गए। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। रावलपिंडी में भी यौम आशूर के मौके पर अज़ादारों ने जुलूस निकाले, नोहा खानी की और मातमदारी करके करबला वालों से अपनी अकीदत का इजहार किया। तफसील मलिक उमर से। रावलपिंडी में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद हुआ और अपने रवायती रास्तों ट्रंक बाजार, फवारा चौक, राजा बाजार, पुराना कला, जामिया मस्जिद रोड से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों ने नौहा खानी, मातमदारी और जंजीर जनी करके मैदान करबला में सख्त तरीन मसाइब का सामना करने के बावजूद हक और सच का परचम थाम कर अपनी और अपने रुफ़क़ा की जान का नजराना पेश करने वाले नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। रावलपिंडी के दीगर इलाकों से निकलने वाले शबी, अलम और जुलजना की जुलूस भी मुख्तलिफ मकामात पर इसी जुलूस में शामिल हुए। जुलूस के रास्ते पर हस्ब रवायत सबीलें लगाई गई थीं और नजर न्याज का एहतमाम किया गया था। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस के इख्तिताम पर शामिल गरीबा की मजालिस बपा की गई जिनमें उलमा और खुतबा ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसारों की अजीम शहादत और फजाइल बयान किए। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। तफसील बताएंगे ख्वाजा मोहम्मद कलीम। मुल्तान में यौम आशूर अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 284 जुलूस निकाले गए। शहर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हिरा हैदरी से बरामद हुआ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाले जुलूस मरकजी जुलूस में शामिल हुए जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मज़ार शाह शम्स पर ख़त्म हुआ। मुल्तान में दूसरा मरकजी जुलूस सदियों पुराने उस्ताद और शागिर्द के ताजियों के साथ अलंग खूनी बुर्ज से शुरू हुआ जो पाक गेट और हरम गेट से होता हुआ दरबार शीदी लाल पर ख़त्म हुआ। जुलूसों के रास्तों और दूसरी शाहराहों पर शोहदाए करबला की याद में शहरियों ने वसी पैमाने पर लंगर का एहतमाम किया। हजारों सबीलें लगाईं। जुलूसों के रास्तों पर पुलिस और रजाकार दस्ते मुतहर्रक रहे। जिला में 4000 से जायद सिक्योरिटी एहलकारों ने अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए। जुलूसों और मजालिस की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम में मुस्तैद अमला सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी में मसरूफ़ रहा। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। उधर मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में भी यौम आशूर के जुलूस निकाले गए और मजालिस अज़्ज़ा का एहतमाम किया गया। तफसील बता रहे हैं अदील अहमद खान। मुजफ्फराबाद में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस अमाम बारगाह पीर आलम शाह बुखारी से बरामद हुआ। मुजफ्फराबाद के गिरदो नुवा से अज़ादारान छोटे छोटे जुलूसों की शक्ल में मरकजी जुलूस में शामिल होते रहे। अज़ादारान नोहा हानी, सीना कोबी और जंजीर जनी करते रहे। इस मौके पर ताजिया,
علم اور زلجنا کے جلوس بھی نکالے گئے۔ شہریوں کی جانب سے جلوس کے راستوں پر شربت اور دودھ کی سبیلوں کا بھی خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپر اڈا پہنچا، جہاں پر نماز ظہرین ادا کی گئی۔ اس موقع پر خطبات میں علماء کرام نے فلسفہ کربلا اور قربانی حسین پر روشنی ڈالی۔ جلوس قدیم روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس مرکزی امام بارگاہ پیر عالم شاہ بخاری میں اختتام پذیر ہو گیا، جہاں پر مجلس شام غریباں بپا رہی۔ امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے۔ جلوس کے ساتھ ساتھ اور گزرگاہوں پر پولیس کی اضافی نفری تعینات کی گئی تھی۔ یوم عاشور کے موقع پر مساجد میں قرآن خوانی، کانفرنسز اور دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ مسجد خادم الحرمین الشریفین مظفر آباد میں مرکزی سیرت کمیٹی کے زیر اہتمام سید الشہداء کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ علماء کرام نے امام علی مقام حضرت امام حسین کی شہادت کو اسلام کی نشاط ثانیہ کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ کو جذبہ حسینی کے ساتھ باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی ضرورت ہے۔ میرپور، کوٹلی باغ اور نیلم سمیت آزاد کشمیر بھر میں عاشورہ کے جلوس نکالے گئے اور شہدائے کربلا سے عقیدت کا اظہار کیا گیا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ گلگت بلتستان میں بھی یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ تفصیل بتائیں گے نزاکت علی۔ مرکزی جلوس امامیہ مسجد گلگت سے برآمد ہوا، جس میں گلگت اور مضافات کے 28 دستے شامل تھے۔ علم و زلجنا کا جلوس اپنے مقرر راستوں سے گزرتا ہوا مومن بازار پہنچا، جہاں پر نماز ظہرین ادا کی گئی۔ منظم عاشورہ محرم کا جلوس گنش کلاں سے برآمد ہو کر مسجد علی آباد میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ استور میں مرکزی امامیہ مسجد سے جلوس برآمد ہوا، جو اپنے مقرر راستوں سے گزرتے ہوئے عیدگاہ امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ سکردو میں مرکزی جلوس امام بارگاہ حسین آباد سے برآمد ہوا۔ شبیر، زلجنا اور علم کا جلوس مقرر راستوں سے گزر کر قتلگاہ شریف پہنچا۔ جلوس واپس اپنے اپنے امام بارگاہوں میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوئے۔ گانچ میں عاشورہ محرم کا جلوس امام بارگاہ چکچن سے برآمد ہو کر امام بارگاہ ملدومر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ عاشورہ محرم کے جلوس کی گزرگاہوں پر سبیل و تبرک کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ عاشورہ محرم کے جلوسوں میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس، جی بی اسکاؤٹس اور رینجرز کے دستے تعینات تھے۔ نزاکت علی، پی ٹی وی نیوز، گلگت۔ ملک کے دوسرے حصوں کی طرح ڈسکا میں بھی یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ امام بارگاہ حسینیہ مندرہ والا سمیت 14 چھوٹے بڑے ماتمی جلوس نکالے گئے۔ علماء کرام نے شہدائے کربلا کی عظیم قربانی، فلسفہ شہادت اور مصائب اہل بیت بیان کیے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ شہریوں کی جانب سے لنگر اور سبیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کی یاد میں جنوبی پنجاب میں یوم عاشور کے موقع پر نکالے گئے جلوسوں اور عزاداریوں کی تفصیل بتا رہے ہیں ظفر اللہ خان۔ ملتان میں جنوبی پنجاب میں ماتمی جلوسوں اور مجالس کے دوران امن و امان کی مجموعی صورتحال بہترین رہی۔ ضلع خانیوال میں علم و زلجنا کے 82 جلوسوں اور 58 مجالس کی سیکیورٹی کے لیے 2000 سے زائد اہلکار تعینات تھے۔ لودرا میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس خواجہ والا چوک سے برآمد ہوا، جو اپنے مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا مغرب کے بعد میونسپل لائبریری کے سامنے اختتام پذیر ہوا۔ ضلع وہاڑی کے تمام چھوٹے بڑے شہروں سے برآمد ہونے والے 82 جلوسوں اور 58 مجالس کی حفاظت کے لیے 1953 اہلکار ڈیوٹی پر مامور تھے۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں مجموعی طور پر 403 ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ ڈیرہ غازی خان شہر کا مرکزی جلوس غازی پارک سے برآمد ہوا، جو اپنے مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا نماز مغربین کے وقت کربلا شریف میں اختتام پذیر ہوا۔ ضلع میں مجموعی طور پر 143 جلوس نکالے گئے اور 36 مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایت پر صوبائی وزیر ہاؤسنگ بریسٹر اظفر علی ناصر نے بہاولپور ڈپٹی کمشنر آفس میں مرکزی کنٹرول روم کا معائنہ کرتے ہوئے جلوسوں کے روٹس اور مجالس کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ ضلع رحیم جار خان میں مجموعی طور پر 72 جلوس برآمد ہوئے اور 14 مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ بہاول نگر، راجن پور، لیا، احمد پور شرکیہ، کبیر والا سمیت خطے کے تمام چھوٹے بڑے شہروں سے برآمد ہونے والے جلوسوں کے راستوں میں سبیلوں اور لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ ظفر اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ وفاقی دارالحکومت میں یوم عاشور پر عقیدت مندوں کی جانب سے سبیلوں اور نذر و نیاز کا سلسلہ جاری رہا۔
یوم عاشور پر سید الشہداء امام حسین اور شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس اور جلوسوں کے ساتھ جگہ جگہ لنگر اور نیاز کی تقسیم کا سلسلہ جاری رہا۔ ہم ہر سال تمام ہمارے دوست احباب مل کے ہم اہتمام کرتے ہیں کہ جتنے غربا راہ چلتے ہوئے جتنے بھی انسان ہیں ان کو ہم پانی پلائیں اور امام حسین کی یاد تازہ کریں۔ ہر سال لگاتے ہیں، اس ثواب ہوتا ہے ان کا لگانے کا، ہر بندے سبیل پیتے ہیں، لگانا چاہیے ہر بندے کو، اس کا بہت ثواب ہے۔ سبیلوں کا بہت خاطر خواہ انتظام ہے، جلوس کے اندر بھی بہت انتظام ہے، اور واپس آتے ہوئے خاص طور پہ جتنے بھی یہاں پہ لوکل آبادی ہے انہوں نے بھی اپنے گھروں کے سامنے سڑکوں پر بہت ہی خاطر خواہ انتظام کیا ہوا تھا۔ شہریوں کی جانب سے مختلف مقامات پر پانی، مشروبات اور دودھ کی سبیلوں کے ساتھ ساتھ دیگیں تیار کر کے تقسیم کی گئیں۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ یوم عاشور پر دنیا بھر میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ یوم عاشور کا سب سے بڑا اجتماع عراق کے مقدس شہر کربلا میں ہوا۔ شدید گرمی کے باوجود لاکھوں عزاداروں نے ماتمی جلوس اور اجتماع میں شرکت کی۔ انہوں نے مظلوم کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سوگواروں نے سینہ کوبی اور زنجیر زنی کی۔ عراق، ایران، شام، لبنان اور یمن سمیت دیگر ممالک میں بھی یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا اور بڑے بڑے جلوس نکالے گئے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے سخت پابندیوں کے باوجود یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ بھارتی حکام نے امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کا بہانہ بنا کر مقبوضہ جموں کشمیر کے بعض علاقوں میں جلوس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ محرم کے جلوس کی اجازت نہ دینے سے کشمیریوں کی آزادی مذہب کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یوم عاشور کے موقع پر سری نگر اور مقبوضہ علاقے کے کئی علاقوں میں ماتمی جلوس نکالنے کی اجازت دی گئی، جس کا مقصد عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر کی اصل صورتحال سے گمراہ کرنا ہے۔ سینئر حریت رہنما آغا سید حسن الموسوی نے شہدائے کربلا کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نے ثابت کیا کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ تحریک وحدت اسلامی نے کہا کہ وقت کے یزید کو للکارنے اور آزادی کے ساتھ جینے کا حق مانگنے پر بھارتی ظلم و جبر نے کشمیری مسلمانوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ دوسری جانب بھارتی حکومت کی متعصبانہ پالیسیز کے خلاف گوجر بکروال برادری کے سینکڑوں افراد نے جموں شہر میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ قابض حکام نے مظاہرین کو طوی پل بند کرنے سے روکنے کے لیے بھارتی پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی، تاہم مشتعل مظاہرین نے پل پر دھرنا دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات پر 31 جولائی کو رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ سعودی عرب اور عراق کی درخواست پر غیر معمولی ورچوئل اجلاس منعقد ہوگا، جس میں سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی کے بار بار ہونے والے واقعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ قبل ازیں پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک نے ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر اظہار مذمت کیا تھا۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوامی خدمت کی سیاست کی ہے۔ ملکی تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو تمام میگا منصوبوں کا کریڈٹ محمد نواز شریف کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بات شانگلہ کے علاقے دندئی میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ شمولیت اختیار کرنے والے قبائلی عمائدین کو خیر مقدم کہتے ہوئے انجینئر امیر مقام نے کہا کہ وقت نے ثابت کیا کہ ہماری قیادت ہی مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے مینڈیٹ دیا تو صوبے کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ ہماری لیڈرشپ کا سیاست اور محور بھی ملک کی خدمت کرنا ہے، ان کے مسائل حل کرنے اور ان کی زندگی میں آسانیاں لانا ہے۔ آپ کے مسائل، آپ کے تکالیف میرے تکالیف ہے، مجھے اس کا احساس ہے کس جگہ کیا کرنا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ مشکل کی وقت میں آپ کے عوام کے ساتھ کھڑے رہنے کا سیکھا ہے، خواہ وہ زلزلے ہو، خواہ وہ سیلاب ہو، خواہ وہ دہشت گردی ہو۔ ضلع تورغر میں بلگرام پل اور دیدل کماچ روڈ کے افتتاح کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر امیر مقام نے کہا کہ اتحادی حکومت نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگاتے ہوئے ملکی مفاد کو ترجیح دی اور دیوالیہ ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا۔
انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اقتدار کے ہوس میں ملک کو نقصان پہنچایا، فوجی املاک پر حملے کرائے اور اداروں کو کمزور کرنے کی سیاست کی۔ امیر مقام نے کہا کہ 9 اور 10 مئی کو ہونے والے افسوسناک واقعات نے ان عناصر کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کا ایجنڈا 9 مئی کو پوری قوم نے دیکھ لیا ہے۔ مردان میں پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت فیصل کریم کنی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وفاق اور عوامی حقوق کی سیاست کی ہے، آئندہ الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی پیپلز پارٹی کو موقع ملا تو عوامی مسائل کے حل پر توجہ دی گئی۔ وزیر مملکت نے کہا کہ سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہوئے مکانوں کی تعمیر کے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ فلڈ میں جب سندھ کا نقصان ہوا، وہاں کے وزیر اعلیٰ نے آواز اٹھائی، 20 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا، 5000 جو ہے گھر کے مالکانہ حقوق سندھ میں دیے، 50,000 باقی وہ دے رہے ہیں، اور 20 لاکھ گھر جو ہے ان کے مالکانہ حقوق جو ہے ان کی جو ہے وہ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بیوروکریسی کے ماتحت ادارہ بنانا اعلیٰ تعلیم کے مقاصد اور مفادات کے سراسر خلاف ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے بحیثیت چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کو مشورہ دیا کہ مجوزہ بل واپس لے کر معاملہ آنے والی حکومت پر چھوڑ دیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوار، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور ناظرین اب بات کریں گے کہ راول ڈیم میں پانی کی سطح 1749.65 فیٹ تک پہنچ چکی ہے۔ ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے حسن طارق بٹ سے۔ ڈیم کے سپل ویز کو 4 بجے کھولا گیا اور کھولنے سے پہلے جو اس کے نشیبی علاقے ہیں یہاں پر سائرن بجا کے لوگوں کو خبردار کیا گیا۔ ڈیم میں اس وقت جو پانی کی موجودہ سطح ہے وہ تقریباً 1750 فٹ ہے اور 275 اسکوائر کلومیٹر کا اس کا جو انکیچمنٹ ایریا ہے اس میں محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 48 سے 72 گھنٹے مزید بارش کے جو ہیں وہ امکانات ہیں، اور اس چیز کے پیش نظر ڈیم کے اندر جو پانی کی سطح ہے اس میں 1 فٹ تک کمی کی جائے گی۔ اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے جو رسپانس ٹیمیں ہیں ان کو بھی ڈپیوٹ کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ اس کے علاوہ دفعہ 144 بھی لگا دی گئی ہے اور جو ندی نالے جو ڈاؤن اسٹریم سے نکل رہے ہیں ان میں تیراکی اور مچھلیاں پکڑنے کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جڑواں شہروں میں کل شام سے لے کر اب تک تقریباً آن ایوریج 75 ملی میٹر تک جو ہے وہ بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ جو بارش ہے سید پور ولیج میں 98 ملی میٹر جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ شمس آباد میں جو ہے وہ 72 ملی میٹر، چکلالہ میں 37 ملی میٹر تک جو ہے وہ بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ راولپنڈی انتظامیہ واسا کا جو عملہ ہے وہ نشیبی علاقوں میں ڈپیوٹ ہے اور فوری جو ہے وہ پانی کو جو ہے وہ اپنی جگہ سے نکالا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ تمام کی تمام جو ہنگامی ٹیمیں ہیں وہ بھی ہائی الرٹ ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے جو ہے وہ نپٹا جا سکے۔ ناظرین یہاں آپ کو آگاہ کریں کہ لاہور سمیت صوبہ بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سیلاب اور بارشوں کی کیا صورتحال رہے گی، جانتے ہیں معظم الدین کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں آج بھی بارش کا سلسلہ وقفے کے ساتھ جاری رہا۔ شہر میں بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، تاہم واسا اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے بروقت نکاسیاب کے عمل کو یقینی بنایا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ مزید 2 روز تک جاری رہ سکتا ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں وزیر آباد، شاہکوٹ، شیخوپورہ، چیچا وطنی، اوکاڑا اور نارووال سمیت دیگر شہروں میں بھی بارش ہوئی، جس کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ 24 سے 48 گھنٹوں میں جیسے اسلام آباد، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ ان علاقوں میں موسلادھار بارش ہوگی اور اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ لو لائنگ ایریاز میں پانی اکٹھا ہو سکتا ہے اور اس میں ونڈ چلنے کا بھی امکان ہے۔ صوبہ پنجاب کے دریاؤں میں مونسون کی طوفانی بارشوں کے باعث پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر 53,000 کیوسک جبکہ سدنئی کے مقام پر 32,000 کیوسک پانی کا اخراج ہے اور دونوں مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے ستلج میں سلیمانکی کے مقام پر پانی کا اخراج 81,000 کیوسک ہے اور درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے جیلم اور چناب میں پانی کا بہاؤ فی الحال معمول کے مطابق ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق لاہور، سائیوال، قصور، اوکاڑا، پاک پتن، وہاڑی
اور بہاول نگر کے اضلاع ممکنہ سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں، جبکہ صوبے کے مختلف اضلاع میں فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی ہے اور ریسکیو ٹیموں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو اولین ترجیح دی جائے۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور ناظرین، اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ نوکنڈی میں 45، دالبندین 44، ملتان میں 36، چترال 34، جبکہ سرگودا میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند عام شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی: اسلام آباد میں 33، لاہور 35، کراچی میں بھی 33، پشاور 33، جبکہ کوئٹہ میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ کچھ خبریں شامل کریں گے عالمی منظرنامے سے تو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں کہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت ہماری سلامتی کے لیے بنیادی خطرہ ہے۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ مغرب یوکرین کی نیٹو شمولیت کے حوالے سے مصر کیوں ہے۔ سینٹ پیٹرز برگ میں روس سے افریقہ سربراہی اجلاس کے موقع پر افریقی ملکوں کی قیادت کے ساتھ ملاقات میں صدر پوٹن نے کہا کہ کئی سالوں سے روس کے خلاف ہائبرڈ جنگ کی تیاری میں مصروف ملکوں نے یوکرین کے مسئلے کو ہوا دی۔ انہوں نے کہا کہ روس نے کبھی بھی مذاکرات کا آپشن مسترد نہیں کیا۔ ہمارے لیے یہ ناقابل قبول ہے کہ دشمن ہماری سرحدوں تک پہنچ جائے۔ افریقی رہنما نے صدر ولادیمیر پوٹن پر زور دیا کہ تنازع کے خاتمے کے لیے امن منصوبے کے ساتھ آگے بڑھیں اور یوکرینی اناج کی محفوظ برآمدات کے معاہدے کی تجدید کریں۔ امریکہ آسٹریلیا کو میزائل ٹیکنالوجی کی ترقی اور گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کی تیاری میں معاونت فراہم کرے گا۔ اس بات کا اعلان برسبن میں دونوں ملکوں کے سالانہ اجلاس کے بعد کیا گیا۔ اس اجلاس میں امریکہ اور آسٹریلیا کے خارجہ اور دفاع کے وزراء شریک ہوئے۔ مشترکہ نیوز کانفرنس میں آسٹریلوی وزیر دفاع رچرڈ مالز نے امید ظاہر کی کہ میزائل کی تیاری 2 سال میں شروع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گائیڈڈ ہتھیاروں اور دھماکہ خیز آرڈیننس انٹرپرائز کے قیام کے لیے اقدامات پر ہم خوش ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ یہ منصوبہ ہماری تکنیکی مہارت اور دفاعی صنعتی اڈے کو مضبوط بنانے میں مدد کرے گا۔ آسٹریلیا اور امریکہ کے درمیان مشترکہ فوجی مشقیں اس وقت روک دی گئی تھیں جب ان مشقوں میں شامل آسٹریلین ڈیفنس فورس کا ایک ہیلی کاپٹر ریاست کوئنز لینڈ کے ساحل پر سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ خدشہ ہے کہ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ 2 ہفتے پر مشتمل ان فوجی مشقوں میں 30,000 سے زیادہ فوجی اور 11 دیگر ممالک کے مندوب شامل ہیں۔ آسٹریلیا بھر میں مختلف مقامات پر ہونے والی ان مشقوں میں زمینی اور فضائی لڑائی کے مظاہرے شامل ہیں۔ امریکہ نے تائیوان کے لیے 34 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز کے عسکری پیکج کا اعلان کیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ منصوبہ کسی بھی ممکنہ چینی حملے کو روکنے کے لیے استعداد کار میں اضافے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پیکج کے تحت انٹیلیجنس، نگرانی اور جاسوسی کے آلات اور چھوٹے ہتھیار بھی فراہم کیے جائیں گے۔ ادھر افریقی ملک نائجر میں منتخب حکومت کا تختہ الٹنے والے جنرل عبد الرحمان تیانی نے خود کو عبوری حکومت کا سربراہ قرار دیا ہے۔ 2011 سے صدارتی گارڈ کے سربراہ جنرل عبد الرحمان نے سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی تقریر میں خود کو ملک کا نیا لیڈر قرار دیا۔ معزول صدر محمد بازوم کو دارالحکومت نیامی میں ان کی سرکاری رہائش گاہ پر نظر بند کیا گیا ہے۔ افریقی یونین نے نائجر کی فوج سے 15 دن میں بیرکوں میں واپس آنے اور آئین بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا کہ نائجر میں فوج حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی کے شعبے میں باہمی تعاون کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، جولائی کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی سائنسدانوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ انسانی تاریخ کا گرم ترین مہینہ بن چکا ہے۔ انسانی تہذیب نے اس سے زیادہ گرمی کبھی نہیں دیکھی۔ اب بات گلوبل وارمنگ سے کہیں آگے نکل چکی ہے۔ زمین تپ نہیں رہی بلکہ دہک رہی ہے۔ موسمیات کے عالمی اداروں نے کہا ہے کہ 2023 کو جولائی 1,20,000 برسوں کا سب سے گرم مہینہ رہا ہے۔ اس بار جون اور جولائی میں اتنی گرمی پڑی ہے کہ امریکہ، کینیڈا، یورپ اور جاپان میں لوگ چیخ اٹھے ہیں۔ امریکہ کی اکثر ریاستوں میں آج کل روزانہ کی بنیاد پر ہیٹ الرٹس جاری ہو رہے ہیں اور لوگوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ گرمی میں باہر نکلنے سے اجتناب کریں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ ناظرین، آپ نے موسم کی صورتحال بھی جان لی اور کھیلوں کے میدان میں کون کیا کر رہا ہے اس حوالے سے بھی شفیق نے آپ کو آگاہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی بلیٹن مکمل ہوا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ PTV نیوز کے ساتھ رہیے گا۔